میں کہہ رہا ہوں رک جائے گی، میں کہہ رہا ہوں میرا رب چاہے گا تو رک جائے گی، میں کہہ رہا ہوں رک جائے گی، آپ سمجھو۔ سبحان اللہ کہو، بتاؤ اس نے سنا کہ نہیں سنا؟ سنا کہ نہیں سنا؟ تو پھر ادھر ادھر کسی کو نہ پکارو، جب بھی پکارنا ہو اپنے رب کو پکارو۔ سنی علماء کی نئی تقریر، نعت پاک، منقبت بیانات سننے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا کر آل کے بٹن پر پریس کرنا نہ بھولیں۔ یہ رک جائے گی بارش، اگر آپ لوگ یہاں نہیں اٹھیں گے تبھی رکے گی، اگر اٹھو گے تو نہیں رکے گی۔ اللہ اپنے محبوب کی اس محفل کو ضرور قبول کرے گا، وہ بڑا ہی روکنے والا ہے، بڑا ہی مہربان ہے۔ اے کریم اپنے کرم سے روک دے، اے رحیم اپنے رحم سے روک دے، اے سننے والے، اے جاننے والے، اے کرم کرنے والے، تیرے محبوب کے غلام یہاں جمع ہوئے ہیں، ان کے دلوں میں یہ ذکر ہلکا نہ ہو جائے، مالک اس ذکر کی برکتوں سے روک دے، حضور کی بیٹی کے نام نامی اس میں گرامی سے روک دے، مولا روک دے اس بارش کو تھوڑی دیر کے لیے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنے محبوب کے ان غلاموں پہ کرم کر۔ یہ آج اکٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس وقت نہیں ہے، تیری بات سننے کے لیے آج آئے ہیں، مالک جمع ہوئے ہیں، ان کو اپنے فضل سے نواز دے، اپنا کرم فرما دے۔ اے کرم کرنے والے تجھے مدینے کے ذرات کا واسطہ دیتا ہوں، اے کرم کرنے والے اپنے حبیب کی مبارک مبارک زلفوں کا واسطہ تجھ کو کہ تو مالک تھوڑی دیر کے لیے روک دے، اپنے فضل سے روک دے، اپنے کرم سے روک دے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں میں اپنے گھر میں گیا تو میں نے کمرے میں جا کے دیکھا حضور کی بیٹی رو رہی تھی، میں نے پوچھا اے سیدہ آپ کیوں روتی ہیں اے خاتون جنت؟ تو وہ عرض کرنے لگی اس وجہ سے کہ میرے شوہر آئے ہیں اور انہوں نے مجھ سے کھانا مانگا ہے، میں کھانا نہیں دے پائی ہوں۔ کہ کیوں ایسا کیا ہوا؟ فرمانے لگی جب آپ گھر سے گئے تھے گھر میں کئی دن کا فاقہ تھا، آج بھی گھر میں کئی دن کا فاقہ ہے، ہمارے گھر میں کچھ پکا نہیں ہے۔ اے علی مجھے شرم آ رہی ہے، میرا شوہر باہر سے آئے ہیں اور میں ان کو کھانا نہیں دے پائی ہوں۔ اللہ کے رسول کی بیٹی نے جب یہ کہا تو مولا علی نے کہا آپ مجھے بتا دیتی کہ جب آپ گھر سے گئے تھے کئی دن کا فاقہ تھا، آج گھر میں کئی دن کا فاقہ ہو گیا ہے، گھر میں کچھ پکا نہیں ہے، گھر میں کچھ پکا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا علی فرماتے ہیں میں نے کہا کہ آپ مجھے بتا دیتی۔ فرمایا جب اللہ کے رسول نے میرے ابا نے مجھے رخصت کیا تھا تو فرمایا تھا فاطمہ علی سے وہ مت مانگنا جو ان کے پاس موجود نہ ہو۔ مولا علی کہتے ہیں میں بیٹھ گیا رونے، چونکہ مجھے خبر تھی کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا اور فاطمہ میرے دل کے حال کو جانتی تھی۔ مولا علی فرماتے ہیں میں مزدوری کرنے کے لیے گیا، حضور سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں فرماتے تیسرا دن ہوا میں مزدوری کرنے کے لیے گیا اور پھر میں جو لے کر کے آیا، نبی پاک کی بیٹی نے پھر کھانا بنایا اور پھر انتظار ہو رہا ہے اذان کی آواز آ جائے، مگر اذان کی آواز آنے سے پہلے ایک آواز آئی اے نبی کی بیٹی، اے پیغمبر کی بیٹی، اے رسول کی بیٹی، میں ایک غیر مسلم ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، میں ایک قیدی ہوں، پورے مدینے میں میں نے بھیک مانگی ہے مگر کہیں مجھے کچھ نہیں ملا، مگر جب میں ابھی موڑ سے گزر رہا تھا تو مجھے کسی نے کہا کہ جسے کہیں سے کچھ نہیں ملتا اسے حضور کی بیٹی کے در سے مل جاتا ہے، اے پیغمبر کی بیٹی مجھے کچھ عطا کر دیں۔ حضور کی بیٹی نے کھانا اٹھایا اور سیدہ خاتون جنت نے دے دیا، حسن نے دے دیا، حسین نے دے دیا، تیسرے دن کا کھانا بھی چلا گیا۔ ایک غیر مسلم بھی حضور کی بیٹی کے در سے خالی ہاتھ نہیں گیا۔ جب کھانا لے کر کے چلے گئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچے مولا علی، نماز کے بعد پانی سے افطار کر کے تو امام حسن حسین بھوک کی وجہ سے کانپ رہے تھے۔ میرے نبی پاک نے اپنے دونوں نواسوں کو پیار کیا اور فرمایا یار علی تجھے مبارک ہو، تو کھانا تو زمین پہ کھلا رہا تھا مگر تیرے چرچے اللہ آسمان پہ فرما رہا تھا۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا ہے اور فرمایا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ توجہ کرو میرے بھائیو، اللہ کی راہ میں علی کھلائیں مگر 3 دن نہ بھوک، میاں 3 دن تک نہ بھوک، 3 دن تک بھوکے رہے نہ پیاسے رہے میاں، مگر یہ
4 دن تک کیوں نہیں ہوا اور یہ 2 دن کا کیوں نہیں بچا؟ تو مدینے سے آواز آ رہی ہے یہ اس وجہ سے کہ حسین کو کربلا کی پریکٹس کرائی جا رہی تھی کہ اے حسین جب کربلا میں تجھے یزید 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھے، ادھر دیکھو 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھے تو تو اپنی گردن کٹا دینا، پیاس کی وجہ سے اپنے قدم مت ہلا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بیٹھو بھائی، 2 منٹ کی بات ہے، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت مداح رسول علام رک جائے گی اللہ صاحب۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ یقین رکھو اللہ چاہے گا رک جائے گی، میں یقین سے کہہ رہا ہوں اللہ چاہے گا رک جائے گی، مجھے یقین ہے وہ چاہے گا تو روک دے گا۔ آپ تھوڑی دیر تو رکو، امتحان لیتا ہے، میں کہہ رہا ہوں رک جائے گی، میں کہہ رہا ہوں میرا رب چاہے گا تو رک جائے گی، میں کہہ رہا ہوں رک جائے گی، آپ سمجھو۔ سبحان اللہ کہو، بتاؤ اس نے سنا کہ نہیں سنا؟ سنا کہ نہیں سنا؟ تو پھر ادھر ادھر کسی کو نہ پکارو، جب بھی پکارنا ہو اپنے رب کو پکارو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ۔ ابھی آپ نے اپنے رب کو سمجھا کب ہے؟ وہ تو دلوں کی دھڑکنوں سے زیادہ قریب ہے۔ بے شک، ادھر دیکھو، دل لگ رہا آپ لوگوں کو نہیں لگ رہا ہے؟ اب تو نہیں جاؤ گے نا، نہیں تو آؤ گے نا؟ میری طرف دیکھو، دل لگا کے بولو سبحان اللہ۔ اچھا مجھے 1 گھنٹہ ہو گیا، آپ کو احساس تو نہیں ہوا؟ بتاؤ حسین کو کس نے پالا؟ کس نے پالا؟ کس نے پالا؟ جلدی بولو۔ آؤ سلام کریں اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اور وہ کون ہے؟ حضور کی بیٹی سیدہ سبحان اللہ، طیبہ طاہرہ، بولو عابدہ زاہدہ سیدہ کائنات خاتون جنت۔ اب کربلا کا ذکر ہے، تھوڑا سنیں گے کربلا؟ تھوڑا سنیں گے کربلا؟ کربلا سنیں گے تھوڑا سا؟ مجھے لگتا ہے آپ سن لیں گے، چونکہ رب نے بارش جو روک دی۔ سبحان اللہ، بڑا ہی کریم ہے، بڑا ہی عظیم ہے، اسے کوئی پکارے تو بے شک، سنتا ہے۔ جب وہ یہ کہتا ہے مجھے پکارو تو پھر آگے کہتا ہے میں سمیع بصیر ہوں، علیم خبیر ہوں۔ قرآن کا انداز الگ ہے، قرآن سب کے سمجھ میں نہیں آتا، ہاں اس کے آتا ہے جو حضور سے محبت کرتا ہے۔ ہاں بس اب دیکھیں سیدنا مولا علی، قاری صاحب توجہ، ارشاد، امام حسین، دل لگا کے بولو، زور سے بولو یار سبحان اللہ۔ ہاں امام حسین کون ہے آپ کو خبر ہے؟ آپ کو خبر ہے؟ حضرت سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں، ان کو رازدار رسول کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں میری ماں نے، ادھر دیکھو توجہ کرو، قرآن جنگل میں بیٹھ کے کون سے میں پڑھ لیا لوگوں نے، کہاں حدیث پڑھی ہے؟ جو انہیں حضور کا مقام سمجھ نہیں آیا، کون سے جنگلوں میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں بھائی؟ سنو، صحابی رسول ہیں، حذیفہ کہتے ہیں، زور سے بولو سبحان اللہ۔ میری ماں نے، صحیح حدیث ہے، میری ماں نے مجھ سے کہا حذیفہ جاؤ میری مغفرت کی حضور سے دعا کراؤ۔ سبحان اللہ، اے بھائی آواز نہ کرو، میرے کیا دعا کراؤ؟ جلدی بولو یار، میری بخشش کی؟ تو کہتے ہیں میں چلا گیا تو حضور نماز میں تھے، مجھے موقع، پھر کہتے ہیں اگلی نماز میں گیا پھر بھی موقع، عشاء کی نماز ہو گئی موقع، حضور اپنے گھر کو چلنے لگے، میں پیچھے پیچھے، حضور نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا ہے، مگر سرکار نے فرمایا کون؟ حذیفہ، اللہ تیری بھی مغفرت کرے، تیری ماں کی بھی مغفرت کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، ماشاء اللہ، اللہ تجھے بھی بخشے، تیری ماں کو بھی بخشے۔ وہ کیسا امتی ہے، وہ کیسا امتی ہے جو یہ کہتا ہے بدبخت، اس کی بات کر رہا ہوں، اور وہ اپنے بچوں کو کس نبی پہ ایمان لانے کی بات کرتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ یہ جو مشین ہے جس سے سونوگرافی ہوتی ہے،
اور جس سے یہ جانچ ہوتی ہے کہ اندر بیٹا ہے یا بیٹی ہے، یہ مشین بتا سکتی ہے اس کو، یہ جو جانتا ہے کہ جس کو یہ جانتا ہے کہ یہ جو کیمرہ ہے یہ بتا سکتا ہے اس کے پیچھے کیا ہے، اور جو یہ کہتا ہے اور جو یہ جس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ یہ جو الٹرا ساؤنڈ ہے یہ بتا سکتا ہے کہ اندر بیٹی ہے یا بیٹا، اور وہ نبی کے بارے میں یہ بات کرتا ہے حضور کو کچھ خبر نہیں، اور یار حضور کو وہ خبر ہے جو اللہ نے کسی کو خبر نہیں دی۔ غیب تو ہو ہی نہیں سکتا جو بندوں پہ کبھی کھل جائے، اور یہ ایک بیسک بات ہے، اس کا جواب پوری دنیا نہ تو لا پائی ہے نہ لا پائے گی۔ سنو ایک بتا رہا ہوں، غیب اس کو کہتے ہیں جو کبھی انسان جان ہی نہ سکے، تو زمانے کے اعتبار سے لوگوں پہ ظاہر ہو جائے، خدا کی قسم وہ غیب ہو نہیں سکتا۔ بتاؤ وہ غیب ہو سکتا ہے؟ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو چاند ہے یہ 1.25 لاکھ میل دور ہے، تو ان کو خبر ہو گئی تو یہ غیب ہے؟ بتاؤ مجھے، بتاؤ یہ غیب ہے؟ خدا کی قسم غیب جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کو میرے نبی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى ما زاغ البصر وما طغى، کہ جب میرے محبوب نے اللہ کے محبوب نے جب اللہ کو دیکھا تو کتنے قریب سے دیکھا، ذرا غور تو کرو۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، اللہ میرا امام بولا اور کوئی غیب کیا تم پہ نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے نبی پاک نے فرمایا حذیفہ اللہ تیری بھی بخشش کرے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور تیری ماں کو بھی بخشش، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قربان میں اس کی بخشش کی، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، اور بن مانگے دیا، اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا۔ سبحان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل میرے بھائی، سنت۔ میرے دوست، پھر حذیفہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا سنو حذیفہ، آج ایک فرشتہ آیا، اس سے پہلے وہ کبھی فرشتہ، اور اس نے آ کے مجھے پیغام پہنچایا کہ اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کی بیٹی فاطمہ کو جنتی عورتوں کی سردارہ بنایا ہے، اور آپ کے نواسے حسن حسین کو جنتی جوانوں کا سردار۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ دل لگا کے ذرا بولو، ذرا مسکرا کے بولو۔ اب بتاؤ، یزید نے کہا میری بیعت کر لیں حسین، کیا کر لیں؟ شراب پیتا تھا، حسین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا شراب پیتے ہوئے، اور کوئی بگڑا ہوا آدمی اگر طاقت میں آ جائے تو بڑے فتنے پھیلا دیتا ہے۔ پھر جی، اگر کوئی بگڑا ہوا آدمی کو تھوڑا سا پاور مل جائے تو بغیر گارڈ کے کہیں جاتا تھوڑی ہے۔ آج کل لوگ بڑے بے وقوف ہیں، ہاں، وہ سمجھتے ہیں عزت ملے گی 4-5 آدمی آگے پیچھے رکھ لو۔ مولا علی نے کبھی اپنا محافظ رکھا ہی نہیں۔ کسی نے پوچھا آپ کوئی حفاظت کرنے والا کیوں نہیں رکھتے؟ فرمایا موت تو خود حفاظت کرتی ہے جب تک اس کا وقت نہیں ہوتا۔ بہت اچھا آج پیغام کل ہے۔ پی آئی پی کلچر ہے، معاذ اللہ، بی آئی پی کلچر مسلمانوں میں۔ دنیا کا اتنا بڑا بی آئی پی اس کے بعد نہیں گزرا جتنا بڑا بی آئی پی عمر فاروق اعظم تھے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ مگر عمر کو رات کو نیند آتی تھی، ایسی نیند آتی تھی کہ پتھر پہ سر رکھ کے سو گئے۔ جی بے اور شک، آج کل پولیٹیشین بیچارے اے سیوں میں کربٹیں بدل رہے ہیں مگر نیند نہیں آ رہی، یہی چونکہ بات۔ انصاف کر کے اگر سو تو پتھر پہ بھی نیند آ جائے گی۔ کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ، سبحان اللہ ہو جائے کہ نہیں؟ بہت اچھا پیغام۔ دل لگا کے بولو۔ امام حسین سے کہا اس نے کہ حسین نماز پڑھائے، مجھے کوئی پرابلم نہیں، حسین مسجد نبی میں رہے مگر میرے ہاتھ پہ بیعت کر لیں۔ جب عبید اللہ اس نے جب بلایا ولید نے امام حسین کو، آپ ایسا کریں کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، تو امام حسین نے یہ نہیں فرمایا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، نہیں نہیں، معلوم کیا فرمایا؟ میرے جیسا، میرے جیسا، یعنی میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ امام اسی فصاحت اور بلاغت کا جملہ بولا ہے کہ امام کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، یہ نہیں فرمایا میں بیعت نہیں کر رہا، نہیں، فرمایا میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، یعنی قیامت تک جو حسین کے جیسا ہوگا وہ یزید کے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت۔
शख्सियत, फिर सुनो, मसलके आला हजरत, सुनो, उलमाए अहले सुन्नत। फिर हुसैन ने मदीना छोड़ दिया। वाह वाह वाह। ए क्या छोड़ा, बोलो जल्दी बोलो। हाँ, मदीना वैसे 8 दिन दिल की आदत से देखो, हमारे रब्बानी भाई जाते रहते हैं, कारी यूसुफ साहब भी होके आए हैं, कारी मुरसलीन साहब जा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है मैं भी इनकी खिदमत के लिए जा रहा हूं। मैं साल में 2-3 बार चला जाता हूं। क्यों मालूम है? क्यों मालूम है? मैं ज्यादा सोचता नहीं, नुकसान फायदे की। ये हाँ, ये मस्जिद में बैठ के ढोंग ना किया करो, ये अल्लाह मदीना दिखा दे, और उधर रजिस्ट्रियां लिखी पे लिखी जा रही हैं, उधर जमीनों के जमीन अंबार लगा दी, उधर बैंकों में लाखों रुपया, उधर फिर वही ड्रामा, ये अल्लाह मदीना दिखा दे। हज फर्ज हो गया, उम्रे की दुआ मांग रहा है बेवकूफ। अबे क्यों बेवजह की बात करते हो भाई? जिसने मदीना नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। सही बात। 8 दिन सुनो, 8 दिन हाजी रह के जब निकलता है तो बहुत रोता है। और क्यों रो रहे हो हाजी साहब? और यार मदीना छुट रहा है, मेरे नबी का मदीना छुट रहा है यार, तेरे दिल पे तो ऐसा दर्द है। ओ हाजी जी, वो जो 52-53 साल जो मदीने में रहे हुसैन, जब उन्होंने मदीना छोड़ा होगा तो हुसैन के दिल पे क्या गुजरी होगी। यही कहते होंगे, फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। मेरा इमाम मदीना छोड़ के मक्के आता है, और मक्के से फिर बड़े खतूत आते हैं इनके कूफे वालों को, हम शियाने अली हैं, आ जाओ, वरना यजीद जैसे के हाथ पे हमें बेअत करनी पड़ेगी। आ तो जाता मगर तुम्हारे खत अहले कूफा से मिलते जुलते हैं। और तवज्जो करो, इमाम ने पहले मुस्लिम बिन अकील को भेजा, जाओ तुम कूफे जाओ। 40,000 लोग मुरीद हो गए एक रात में। कहा आ जाइए हुजूर, अच्छा माहौल है। मगर जब दूसरे दिन यजीद का दबाव बढ़ा, हुकूमत का प्रेशर बढ़ा, हुकूमत के प्रेशर ने बड़े बड़े को बदल के रख दिया है। मगर सुनो, जो हुकूमत के प्रेशर में न बदला उसका नाम हुसैन इब्न अली है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं सैयद साहब, वाह 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 वाह, जल्दी बोलो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अब देखो इमाम अली मकाम चल दिए। उधर जब नमाज पढ़ाई किसने? मुस्लिम बिन अकील ने, आपके भाई ने। तो जब सलाम फेरा तो 40,000 में से एक भी नहीं था, बेशक कोई हुसैनी न निकला। मेरे रफीकों में बुझा चराग जलाया तो मैं अकेला था, हाय हाय, बुझा चराग जलाया तो मैं अकेले। अब सुनो, इमाम अली मकाम जब निकल गए तो रास्ते में हुर ने रोक लिया, और जब हुर ने रोका तो आपने फरमाया कौन सी जगह है? कहा ये फरात का किनारा है, ये वादी नैनवा है। फरमाया यहीं ठहरो। सैयदा ज़ैनब ने कहा और कहीं रुकने को हुक्म नहीं दिया? फरमाया बहन ये वही जगह है जहां मेरी शहादत होनी है। मेरे अब्बा ने इधर ही आके फरमाया था, हुजूर ने खबर दी थी कि फुरात के किनारे हुसैन को शहीद किया जाएगा। और तवज्जो है कि नहीं मेरा इमाम आली मकाम? और सुनो इधर देखो, जब मोहनदास करमचंद गांधी से किसी ने कहा ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ लड़ने जा रहे हो, क्या है आपके पास? वो ब्रिटिश एम्पायर है, पूरी दुनिया पे हुकूमत है उन लोगों की, आप उनसे लड़ सकते हैं? कैसे आजाद कराओगे हिंदुस्तान? इस चरखे से, इस सूत से, उस सूत से कैसे करोगे? कहा मुझे खबर है कि मेरे पास ताकत नहीं है। कहा फिर? कहा भरोसा पे किस पे? कह लगे मुझे ताकत के पे भरोसा नहीं है, मगर मैंने हुसैन इब्न अली की दास्तान पढ़ी है कि 72 को मिटाने के लिए बड़ी लंबी चौड़ी फौज आई थी, मगर 72 के खेमे जहां लगे थे वही लग रहे हैं, लंबी चौड़ी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। क्या कहने से ये साहब, बहुत खूब। सुभान सुनो जरा तवज्जो करो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन को यूं बयान किया करो जैसे मैं बयान कर रहा हूं। यजीद ने कितने लोग भेजे? अच्छा 72 के मुकाबले के लिए कितने लोग होने चाहिए? 100 सिविलियन नहीं थे, फौजी, आर्मी कितनी आर्मी होनी चाहिए? 72 के लिए कितनी? 100, 200, 300, 250, चलो 500, चलो 1000 नहीं, 1000 भी नहीं, 2000 नहीं, 5000 नहीं, 10,000 नहीं, 20,000 नहीं, 22,000 का लश्कर भेजा एक फौज का। यजीद से कहा खत लिख के, उबैदुल्लाह में जियाद है, और यजीद क्या तेरा आपने ये इतनी क्यों भेजी है फौज? अरे 1000 भेज देते, 72 के लिए काफी थी। यजीद का खत पूरी दुनिया को हुसैन की जुर्रत, शुजाअत और जुर्रत का पता दे रहा है। उसने यजीद ने कहा तेरा दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया उबैदुल्लाह, सुन तूने जो लश्कर गिना है 72 लोगों का, ये तो गिन लिया 72 है, ये नहीं सोचा तूने कि 72 में अली
علی کے پوتے کتنے ہیں، علی کے نوازے کتنے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بہت خوب۔ اب سنو کربلا، تھوڑا سا مائک بھائی ٹھیک کرو، دل لگ رہا ہے آپ لوگوں کا نہیں؟ خالی صاحب یہ سوال مائک دینا، خالی صاحب یہ مائک دینا جلدی سے، اس میں نکالیے، ادھر زور سے بولو، ارے دل لگ رہا ہے بھائی آپ لوگوں کا نہیں؟ حسین کربلا کے میدان میں ہیں، یہ پیغام سنا کے اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں۔ کون سا پیغام؟ جو کہ مجھے آپ کو سامنے دینا۔ ہیلو، ہاں ٹھیک ہے، اس کو آواز کو بڑھائیے بھائی، توجہ ہے کہ نہیں؟ اس کی آواز بڑھائیے بس، ٹھیک ہے، یہاں پہ رہنے دیں، دل لگا کے بولیں سبحان اللہ۔ صحیح آواز آئی اب؟ امام علی مقام کربلا کے میدان میں رات ہو گئی، رات میں پوری رات عبادت میں گزری۔ آج کل محرم منانے والے رات پوری رات ناچ گانے میں گزارتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چراغ بجھا رہے ہیں، دوستوں سے کہہ رہے ہیں اپنے چلے جاؤ، تو پھر چراغ جلاتے ہیں، تو پھر وہیں بیٹھے ہیں۔ 3 بار ایسے کیا، فرمایا جاتے کیوں نہیں؟ کہنے لگے کہاں جائیں ہیں آپ، دنیا میں بھی ہمارے سردار ہو، آخرت میں بھی ہمارے سردار ہو، حضور آپ کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ فرمایا ٹھیک ہے تو پھر آسمان کی طرف دیکھو، ابھی میں آپ سے کہوں ذرا اوپر دیکھو تو آپ کو کیا دکھا دو گے؟ آپ ایسے کہیں گے نا، مگر جب حسین نے کہا تو غلام سمجھ گئے حسین کچھ دکھانا چاہتے ہیں۔ فرمایا دیکھو، جب حسین نے دیکھا کربلا کی تاریخ کہتی ہے، حسین نے جب فرمایا دیکھو اور ان ساری جنتوں کو دیکھ لو جن میں تمہیں شہادت کے بعد جانا ہے، یعنی آل رسول کی محبت میں جان دے رہے ہو، تو ادھار کا سودا نہیں ہے، نقد کا سودا ہے۔ پھر میرا امام ادھر دیکھو، توجہ خالی صاحب، کربلا کے میدان میں جس حر نے روکا تھا وہ کھڑا ہے ادھر، صبح فجر کا نماز کے بعد جنگ شروع ہونے والی ہے، وہ ادھر کھڑا ہے، ادھر حسین ابن علی ہے، اس کا دل کانپ رہا ہے، او یار اتنا جنگجو آدمی ہے، او حر تیرے دل کو کیا ہوا؟ کہنے لگا سوچ رہا ہوں ادھر جنت ہے ادھر جہنم ہے، میں حضور کے بچے کے خلاف لڑ رہا ہوں، حضور کے بیٹے کل قیامت کے دن کیا جواب دوں گا؟ او میرے بھائیو، او میرے دوستو، اس کا دل اس نے گھوڑے میں ایڑ لگائی اور کہا اے آقا حسین، میں نے آپ کو روکا تھا کربلا کے میدان میں، مجھے معاف کر دیں، کیا آپ مجھے معاف کر سکتے ہیں؟ حسین نے گلے لگا لیا، سر پہ ہاتھ رکھا، کہا حضور تلوار دے دیجئے، اپنے ہاتھ سے ہاتھ کی تلوار دے دی، لو اس کی تلوار اپنے ہاتھ سے دے دی، لو سر پہ ہاتھ رکھا اور گئے۔ تاریخ کربلا اس بات کی گواہ ہے کہ 25 سے 30 منٹ حر نے اکیلے نے تلوار چلائی تو تقریباً 120 لوگوں کو اس نے جہنم میں پہنچایا۔ جب علی کے بیٹے کا سر پہ ہاتھ رکھا تب تلوار میں ایسی تاثیر پیدا ہو گئی، تو پھر علی کے بیٹے کی تلوار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوجیں شام سے نکلے کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، اور ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم ہو رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ اور کسی نے جب وطن پوچھا تو یہ حضرت نے فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے۔ حسین کے سامنے ان کے بھتیجے، ان کے بھائی حضرت قاسم امام حسن کے بیٹے سب شہید ہوتے رہے، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، مگر سن سب کو جنگ کے لیے بھیج رہے ہیں۔ کبھی بیٹا ضد کرتا ہے 18 سال کا بھیج دیا، پھر بیٹی کی لاش اٹھا کے لے کے آئے، پھر بھتیجا ضد کر رہا ہے بھیج دیا، آخر حضرت عباس کو، قاری صاحب توجہ چاہتا ہوں، حضرت عباس علمبردار کو امام نے جنگ لڑنے نہیں بھیجا، توجہ چاہتا ہوں ذرا غور کریں کیوں نہیں بھیجا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ ان کو نہیں بھیجا، ان کو کہا کہ تم پانی لے کے آؤ، اور انہوں نے یہ کیا بھی 22,000 کے لشکر میں اکیلے ہٹاتے ہوئے کاٹتے ہوئے مارتے ہوئے آپ نے جا کے پانی پہ قبضہ کر لیا اور دنیا کو بتا دیا حسین جانتے تھے کہ میں جس کام کے لیے بھیجوں گا عباس اس کو ادھورا نہیں چھوڑے گا، تو پانی کے لیے بھیجا، اگر جنگ کے لیے بھیجتے تو 22,000 میں ایک بھی زندہ نہیں بچ سکتا تھا۔ امام اب اکیلے رہ گئے،
इधर देखो, तवज्जो करो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, ये कौन हुसैन है? कभी सब तरफ से छोड़ के सोचो, ये वही हुसैन है, ये जब प्यासे होते थे हुजूर अपनी जबान चुसाते थे। थोड़ी देर के लिए अहले बैत की मोहब्बत दिल में लाओ और सुनो, ये कौन हुसैन है आपको पता है? ये वही हैं कि जब ये रोते थे तो अल्लाह हिरनी का बच्चे को हिरनी के जरिए भिजवा देता था। आज यही हुसैन करबला के मैदान में तन्हा है। एक 22 साल का बच्चा है, लड़का है आपका बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन। कभी आपको बुखार आता है तो आप जो है ना वो गिर जाते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन वो कहने लगे मुझे इजाजत दें। फरमाया नहीं, तुम मेरे बाद मेरी नस्ल तुमसे चलेगी, तुम मेरे खलीफा हो बेटे, सारी अमानतें तुम्हारी नजर तुम्हारी सौंप रहा हूं। फिर इमाम चल दिए और सुनो, अपनी बीवियों से कह रहे हैं अब कयामत में मिलेंगे। उम्मे रुबाब तुमने मेरा बड़ा साथ दिया, कयामत में मिलेंगे। शहर मानो तुमने बड़ा साथ दिया, अल्लाह तुम्हें जजा दे, मगर अब दुनिया में मुलाकात नहीं होगी। फिर कहा ज़ैनब मैं अल्लाह के हवाले कर रहा हूं तुम सबको, और तुमसे कह रहा हूं तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरे बच्चों को मेरे घर वालों को ले जाना। अच्छा एक बात बताओ, जिस इंसान ने अपने हाथ से अपने भाइयों के जनाजे उठाए हों, जिस इंसान ने अपने हाथ से अपने बेटों के जनाजे उठाए हों, एक बेटे का जनाजा उठा ले इंसान की कमर हमेशा के लिए ढुक जाती है, मगर एक 6 महीने के बच्चे का भी लाशा उठाया है इमाम ने। इसके बावजूद भूखे प्यासे हैं मगर करबला के मैदान की तरफ चल रहे हैं। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है, मियाने अहले बैत हूरें करती हैं, उरूसा ने शहादत का सिंगार, खूबरू दूल्हा बना है हर जवाने अहले बैत, अपना सौदा बेच कर बाजार सूना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई ताजराने अहले बैत। मेरा इमाम करबला के मैदान में घोड़े पे जब बैठा और जब हाथ में तलवार ली तो ऐसा नहीं लग रहा था कि हुसैन इब्ने अली है, ऐसा लगता था मौला अली मुश्किल कुशा है, ऐसा लगता था हाथ में तलवार ये जुल्फिकार है, मगर ऐसा लगता था ये हुसैन करबला के मैदान में नहीं है बल्कि बद्र के मैदान में मौला अली ने तलवार उठाई है। ऐसा लगता था कि हुसैन करबला के मैदान में आदमियां नहीं निकला है, ऐसा लगता था कि आज जुर्रत हैदर कर्रार अपने तेवर दिखाने के मूड में है। और अली के बेटे ने जो भूखा प्यासा खुद है 22,000 के लश्कर पे गए, तवज्जो चाहता हूं कारी साहब, 22,000 के लश्कर पे गए और अकेले जाके का कोई मेरा मुकाबला कर सकता है? यार जो भूखा प्यासा खुद हो, जिसके बच्चे भूखे प्यासे हो, जिसकी बेटी भूखी प्यासी हो, ये खुद किसने खाना दीप्ति से न खाया हो, वो जाकर के 22,000 को ललकारे। और जब किसी की हिम्मत नहीं हुई तो हुसैन ने अकेले जाकर के 22,000 के लश्कर पे हमला बोल दिया। मैं एक सवाल का जवाब चाहता हूं, जो लोग ये कहते हैं कि हुसैन को करबला में यजीदों ने घेरा था, उनसे सवाल ये है खुदा की कसम वो तेरा हुसैन होगा जो घेरा होगा। करबला की तारीख तो ये कहती है कि 10 मुहर्रम के दिन जब अली का बेटा निकला था तो उसे नहीं घेरा था बल्कि उसने 22,000 को घेर के मारना शुरू कर दिया। अब दाना ना लगाना, इसमें लगाने की बैठ ना ना। मेरी तरफ जोर से बोलो, हुसैन करबला के मैदान में। अच्छा तलवार चला रहे हैं, ऐसा लगता है कारी साहब तवज्जो, ऐसा लगता है जैसे बकरियों के रेवड़ में कोई शेर कूद गया है, मगर बुज़दिल तो बुज़दिल होता है ना। शिमन ने कहा अली का बेटा है मर जाओगे सब, फिर भूखा प्यासा है मगर नबी का नवासा है, इसके तीर मारो। अब सुनना, यहां से मेरी तकरीर का आखिर भी है और आपका इम्तिहान भी है कि आप सुनोगे कि नहीं। जीस्त की आखिरी हिचकी है, गौर से सुन, जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में है। एक
تیر چلا پہلا دوسرا تیسرا حسین کے آ کر کے علماء آج دعا دیں گے یہ سینے میں تیر لگا ہے پہلا تیر جب امام کے سینے میں لگا تو گھوڑا پلٹ گیا اور میری بہنیں توجہ کریں غور کریں میری بہنیں سنیں امام نے آ کر کے کہا زینب خیمے میں واپس آ گئے کیا روئی تھی اور زینب نے عرض کی اے میرے بھائی مدینے میں ساتھ میں پلے بڑے ہیں ہم امی کی گود میں نانا کی گود میں ابا علی کی گود میں آپ میرے بھائی ہو میری جان سے زیادہ پیار ہے آپ سے میں بہن ہی تو ہوں کب تک ضبط کروں گی جب آپ کے تیر لگا تو میری آواز نکل گئی میری ہائے نکل گئی میں یہاں ہوں میں کچھ بھی ہوں مگر بہن ہوں آپ کی حسین بس مجھے معاف کر دینا امام نے کہا میری بہن جب دنیا تاریخ لکھے گی کربلا کی تو زینب کو نہیں بھولے گی دنیا اس بات کو کہے گی اگر حسین لاجواب تھا تو اس کی بہن زینب بھی لاجواب تھی اگر حسین کربلا کے میدان میں سجدہ نہیں چھوڑ رہا تھا تو زینب پردہ نہیں چھوڑ رہی تھی اے میری بہن قیامت تک جو تو نے قربانی دی ہے تیری جیسی بہن کسی بھائی کو میسر نہیں آئے گی تو نے اپنے بچے سب کچھ میرے لیے قربان کی ہے مگر میری زینب ایک بات کا خیال رکھنا کہ میں نانا کا دین بچانے آیا تھا میری زینب چیخنا چلانا نہیں رونا نہیں تو نبی پاک کی نواسی ہے تو مولا علی کی بیٹی ہے تو نے فاطمہ کی گود میں تربیت پائی ہے میری بہن رونا نہیں ابھی تو صرف تیر لگا ہے تیرے بھائی کے جب لاش پر گھوڑے بھی دوڑیں گے یہ کہہ کے حسین نے فرمایا نانا کی حدیث ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے اگر یہ حدیث آج ہر بھائی اپنی بہن کو بتا دیتا تو کسی کی بہن غیر مسلم کے گھر میں نہ گئی ہوتی ہماری بیٹیاں غیر مسلموں کے علاماتی نشان اپنے چہروں پہ نہیں لگا رہی ہوتی ہمارے قوم کی بچیاں اپنی اسٹوریاں اپنے انسٹاگرام پہ فیس بک پہ چند پیسے اور ٹکوں کے چکر میں اپنے جسموں کی نمائش نہیں کر رہی ہوتی ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں آپ کو دل سے بات بتاتا ہوں ایک آدمی میرے پاس آیا اور رونے لگا کم سے کم 5 منٹ تو روتا رہا میں نے کہا بھائی بات تو بتاؤ کیوں روتے ہو کہنے لگے سید صاحب میری ایک بیٹی ہے اس کی عمر تقریباً 11-12 سال کی ہے اس کی ماں نے مجھے آج کہا کہ اپنی بیٹی کو ڈانٹو میں نے کہا کیا ہوا کہنے لگے میں نے اسے خراب ویڈیو دیکھتے ہوئے دیکھا ہے کہتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کو تو ڈانٹا مگر پھر میں سجدے میں جا کے توبہ کر کے بولا مالک میرے اعمال میری بچی پہ اثر کر رہے ہیں مجھے معاف کر دے مالک میں جو گندی ویڈیو دیکھتا ہوں اس کا اثر میری بیٹیوں پہ ہونے لگا میری بہنوں پہ ہونے لگا او میرے دوست میرے بھائی زندگی چند دن کی ہے یہ تو نے کیا زندگی بنائی ہے امام نے فرمایا میری بہن آپ تجھے پردے میں رہنا ہے پردے کی حفاظت اور توجہ کرو امام جب گئے کربلا کے میدان میں امام کے جب تیر لگے میرے امام کے معلوم میں کتنے زخم آئے ہیں نبی کے نواسے کے 113 زخم آر پار تھے 113 آر پار زخم تھے میرے امام کے گردن آپ جب گھوڑے پر سوار تھے تو نیچے گرنے لگے بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں جب حسین ابن علی گھوڑے سے نیچے گر رہے تھے تو دعا کرتے تھے اے اللہ میرے نانا کی امت کو بخش دینا میرے مالک میرے نانا کی امت کو بخش دینا اور پھر کہا او میرے قاتل تھوڑا ٹھہر جا نماز کا ٹائم ہے مجھے سجدہ کرنے دے مجھے سجدہ کرنے دے حسین سجدے میں چلے گئے اور پھر وہ گردن کاٹ دی گئی جسے نبی چومتے تھے مگر میرا ایک ہاتھ کاٹو نا اور میرے گھر ڈال کے آ جاؤ میری بہنیں پاگل ہو جائیں گی روتے روتے میرے بیوی میرے بچے سب روئیں گے اور حسین کی بہنوں کو سلام کرو کہ سر نیزے پہ ٹنگے ہوئے ہیں کربلا میں نیزے پر سر چڑھے ہوئے ہیں اور خیموں کو آگ لگا دی گئی دوپٹے چھینے گئے پھر بھی مگر نبی کی نواسی کیا کہہ رہی ہیں او بیٹیو ادھر سورج ڈوبنے والا ہے حضرت علامہ حسن کہتے ہیں وہ کہتی ہیں ادھر سورج ڈوبنے والا ہے میرا بھائی شریعت بچا کے شریعت کے لیے شہید ہوا ہے چلو نماز کی تیاری کر لو یہ جو مسلمان دکانوں پہ بیٹھے رہتے ہیں یہ مسلمان جو 3-3 گھنٹے فلمیں دیکھنے میں دل لگاتے ہیں یہ اس حسین کے نانا کے ماننے والے ہیں میاں ذرا توجہ تو کرو بیویوں نے سجدے میں سر رکھ دیا اچھا وضو تو کر نہیں سکتی تھی تیمم کیا نماز پڑھ رہی ہیں چھوٹی والی بچی سکینہ بھی نماز پڑھ رہی ہیں شہر بانو بھی سجدے میں عصر کی نماز پڑھ رہی ہیں ادھر خون لال لال ہو رہا ہے ادھر گھوڑے دوڑ رہے ہیں لاشوں پر ادھر بچوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑتے ہیں تو میاں آوازیں آتی ہیں ادھر سیدہ
زینب سجدے میں ہے، یہ فرشتے دیکھ رہے ہیں، آوازیں آ رہی ہیں، یہ کون نماز پڑھ رہا ہے؟ اس حال میں تو کوئی نماز نہیں پڑھتا۔ امام زین العابدین کہتے ہیں میں نے اپنی پھوپھی سے کہا، اے میری پھوپھی جان، ارے ایک بچہ شہید ہو جائے ماں نماز بھول جاتی ہے، مگر آپ کے بھائی، بچے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے سارے لوگ شہید ہو گئے، آپ نے 5000 کلومیٹر کا سفر کیا، مگر میری پھوپھی جان کبھی آپ کی تہجد کی نماز قضا ہوتے نہیں دیکھی۔ اے میری پھوپھی جان یہ کہاں سے سیکھا؟ تو فرمانے لگی میرے زین العابدین اور کس سے سیکھتی؟ اپنی ماں فاطمہ سے سیکھا ہے سجدہ کرنا، اپنے نانا مصطفیٰ سے سیکھا ہے۔ اللہ کے رسول کی نواسی 15 سال تک کربلا کے بعد حیات نہیں، مگر میں اپنی بیٹیوں سے گزارش کرتا ہوں، دیکھو تمہارے پاس سب سے قیمتی چیز تمہاری حیا ہے، اسے ختم نہ ہونے دو، تمہارا پردہ ہے، اسے ختم نہ ہونے دو، تم کسی لائق نہیں بچو گی جب تک تمہارے حسن میں اس کو دلچسپی ہوگی، وہ تم سے دلچسپی رکھے گا، مگر پھر یہ حسن ختم، پھر قیامت شروع تمہاری۔ سنو مولا امام حسین فرماتے ہیں جو فتن کے دور میں، یعنی جب برقع اوڑھنے والی کا مذاق بنایا جائے شادیوں میں، اس دور میں اگر کوئی اللہ کی بندی شادی میں برقع اوڑھ کے جائے، پردہ کر کے جائے، تو فرماتے ہیں اس کا یہ پردہ میدان جہاد میں تلوار چلانے سے افضل ہے۔ یہ پردہ کرنے والی عورت، میرے بھائیوں، امام زین العابدین کی بہن سیدہ زینب یہ کتنے دن تک رہیں؟ یہ تقریباً 15 سال تک رہیں، مگر کبھی کسی نے چہرہ تو دیکھو، برقعے میں بھی ان کو نہیں دیکھا۔ ان کا وہ جو پڑوسی ہے نعیم، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا 15 سال میرے پڑوس میں رہی، مگر کبھی میں نے انہیں پردے میں بھی نہیں دیکھا، یعنی جاتے ہی نہیں دیکھا، نکلتے ہی نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا، عبداللہ ابن جعفر ان کے شوہر تھے، وہ کہا ایک چہرہ دیکھنا چاہتا ہے حکیم، وہ کہتا ہے بغیر دیکھے وہ علاج نہیں کرے گا۔ کہنے لگے شریعت اجازت دیتی ہے، دکھا دو زینب چہرہ۔ وہ انسٹاگرام پہ ناچنے والی ہو، وہ ویڈیو بنانے والی ہو، اور شادیوں میں بے پردہ رہنے والی ہو، کہ کربلا کی زینب کا یہ پیغام تم سینے میں اپنی رکھ سکتی ہو؟ تو سنو، انہوں نے کہا میں نہیں دکھاؤں گی چہرہ۔ کیوں نہیں دکھائیں گی آپ؟ کہ اس وجہ سے کہ شریعت میں تو اجازت ہے، مگر میں نانا کی آخری نواسی ہوں، میں مصطفیٰ کی بیٹی ہوں، میں نانا کی نواسی ہوں، میرا باپ علی ہے، میرے ایک بھائی حسن ہے، ایک حسین ہے۔ اگر میں نے آج منہ کھول لیا تو قیامت تک آنے والی بچیوں کا کیا ہوگا؟ وہ ہاتھ جوڑ رہا ہوں، تم پردے میں رہو، تمہارے بچے بھی نیک بنیں گے، تم سجدے میں سر جھکاؤ۔ اور آخری بات میری یہی ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے قاری صاحب اپنے باپ کو قبر میں رکھا ہے۔ ابھی 1.5 سال ہوا ہے، ایک قاری صاحب میرے ساتھ میں تھے، میں مدینہ شریف جا رہا تھا، یہ بھی اسی فلائٹ میں تھے قاری صاحب۔ تو پھر میری والدہ کا انتقال کا فون آیا، میں فلائٹ واپس آئی رنوے سے، میں واپس گیا، اپنی ماں کو میں نے دیکھا۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک ہوتی ہے آپ بیتی، ایک ہوتی ہے جگ بیتی۔ باپ کے مرنے کے بعد اس کی ٹھنڈی مٹی سے کیا رہو گے؟ بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں اپنے باپ کا تلوہ چومنا، اپنے باپ کا، فرماتے ہیں میرے نزدیک بغیر کپڑے کے چومنا، تو فرماتے ہیں ایسا ہے میرے نزدیک نفلی عبادت 7 سال کی کرنے سے بہتر ہے اپنے باپ کا تلوہ چومنا۔ اب جس کا باپ نہ ہو وہ کیا چومے گا؟ بولو، اس کا باپ نہ ہو، ماں باپ زندہ ہو نا تو یاد رکھو، گھر پرانا بھی ہو تو بہت خوبصورت لگتا ہے، اور ماں باپ نہ ہو نا تو گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ تم جن ماں باپ کو بدتمیزی کرتے ہو نا، ایک دن یہ چلے جائیں گے، تمہاری زندگی میں کچھ بچے گا نہیں، کچھ نہیں بچے گا، وہ ماں پیار کرنے والی نہیں بچے گی۔ یاد رکھو، ماں وہ ہستی ہے، اگر یہ راضی ہو جائے تو اللہ راضی ہے۔ ایک صحابی کی روح نہیں نکل رہی ہے، کلمہ زبان پہ نہیں آ رہا ہے، صحابی ہے، سامنے حضور ہیں، پوچھا اس کی ماں کو بلاؤ، کیوں ناراض ہے اس سے؟ اس کی روح نہیں نکل رہی، ایمان پہ اس کی روح نہیں نکل رہی، کلمہ نہیں پڑھ پا رہی ہے، کیوں ناراض ہے؟ کہ یہ اپنی بیوی سے زیادہ اپنی بیوی کو مجھ پہ فوقیت دیتا ہے، مجھ سے زیادہ اپنی بیوی کو اہمیت دیتا ہے۔ وہ لوگوں، ایک صحابی کا یہ واقعہ میرے اور آپ کے لیے عبرت ہے۔ اگر صحابی کی جان اٹک سکتی ہے تو تم بھی ایمان پہ مر نہیں سکتے اگر ماں ناراض ہے۔ ماں وہ ہستی ہے۔ ہاں قاری صاحب، پہلے کمرے میں جاؤ نا، ہاں رات میں کبھی میں جلسے میں سے جاتا تھا نا اپنے گھر پہ، تو آواز دینے کی مہلت، یہ قاری غلام مرسلین ہے، گواہ ہیں، کبھی مہلت نہیں ہوئی، وہ گاڑی کی آواز سے پہچان جاتی تھی کہ آ گیا ہے میرا بیٹا۔
तो मैं कहता था इतनी बीमार रहती अम्मी फिर भी रात में नींद नहीं आती। का बेटे नींद तो आती है मगर जब गाड़ी की आवाज आती है अल्लाह अकबर तो बेटे मेरी आंख खुल जाती है। मगर आज वो नहीं है, उनकी यादें हैं। अब ठंडी मिट्टी है, अब क्या फायदा है, जीते जी माँ के साथ दिल नहीं लगाया, बाद में रोने से क्या फायदा है। अगर किसी को मनाना है तो माँ बाप को मनाओ। करबला का पैगाम क्या है? यजीद शराब पीता था। अगर तू शराब पीता है तू हुसैनी नहीं है, यजीदी है, यजीदी है। औरतों के नाच देखता था यजीदी, यजीद। अगर आज का नौजवान कोई नाच देखता है तो वो तौबा करे, यजीदों के काम है, ये हुसैनियों के काम नहीं है, यजीदियों के काम है। कोई मेरी बहन ये ना समझे कि अभी करबला का फलसफा ये मौलाना साफ करके नहीं गया, मैं साफ कर रहा हूं। बेपर्दा रहने वाली का तरीका यजीदी तरीका है, पर्दा रहने वाली हुसैनी तरीके में रह रही है। कोई ये न समझे मेरी बहन कि मैं बता के नहीं जा रहा हूं, खुदा की इज्जत की कसम, नमाज छोड़ना ये यजीदियों का तरीका है और किसी भी हालत में नमाज के लिए तैयार हो जाना ये हुसैन का। मेरी तकरीर मुकम्मल हुई और ख़त्म हुई मेरे दोस्त, मेरे भाई, और मेरे बाद आपने सुनना है एक अजीम शायर को। मगर एक बात कह रहा हूँ, एक आखिरी बात मैं आप सबसे कह रहा हूँ। देखो मेरे भाई, मैंने आपसे पहले ही कहा था अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगें तो इस पे अमल करना, और अगर मेरी मौत की खबर सुनो तो मेरे लिए दुआ करना। अगर याद रखना मैंने पूरे दिल से बात कही है, जितनी भी कही हैं, अब आपके दिल में अल्लाह असर डाले इसकी दुआ भी उससे ही करता हूँ। ए असर करने वाले, ए मुअस्सिर हकीकी, अपने फजल से करम फरमा। एक आदमी मूसा अलैहि सलाम के जमाने में एक औरत के पास, एक औरत एक आदमी के पास आई, कह लगी मुझे कुछ दे दे अल्लाह के नाम पे। उसने कहा मेरे बच्चे भूखे हैं। कहा मैं तो हर रात एक नई औरत के साथ ज़िना करता हूँ, तू मुझे कुछ दे दे, तू रात को आ जाना मैं तुझे दे दूंगा। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं, वापस चली गई। बच्चे रोने लगे, अम्मा कुछ लाई नहीं, अम्मा कुछ लाई नहीं, अम्मा कुछ लाई, बेहोश हो गया बच्चा। घर गई और जाके उस आदमी के घर पहुंची, कहा जो तुझे करना हो वो कर लेना, जो करना हो वो कर लेना, मगर अभी ऐसा कर कि तू मुझे कुछ दे दे, मेरे बच्चे भूखे हैं। मेरी बहनें भी सुने और नौजवान लड़के भी सुने। वो खाना खिला के रात को आ गई, दरवाजा बंद है, कोई नहीं देख रहा है, तेरा मोबाइल का लॉक बंद है, कोई नहीं देख रहा है, तू जब मोबाइल पे गंदी तस्वीर देख रहा है कोई नहीं देख रहा है, ऐसे ही कोई नहीं देख रहा है। मगर वो मोमिन है ना, कांप रही है, मोमिना है, कांप रही है, वो आगे बढ़ रहा है जिना करने के इरादे से, शराब के नशे में वो आगे बढ़ रहा है, वो रो रही है। उसने हाथ लगाया, जैसी हाथ लगाया वैसे ही फूट फूट के रोई। है रोते क्यों है? पैसे नहीं मिले? कहा पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। कहा क्या मतलब? जब मैं रात को सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह मुझे देखता है, आज मैं अपना जिस्म बेचने आई हूँ तब भी मुझे मेरा अल्लाह देख रहा है। उससे यही गुजारिश है, ए बेपनाह ताकतों वाले, ए करम करने वाले, ए रहीम, ए करीम, ए बेपनाह ताकतों वाले, तेरी बंदी आज मजबूर हो गई। हालांकि तू जानता है कि तेरी बंदी ने कभी जिना नहीं किया, मगर बच्चे मुझे मजबूर कर दिए हैं। मैं अगर एक कमजोर माँ ना होती तो कभी जिना ना करवाती, मुझे माफ कर देना। ऐसी रोई फूट के कि आंसू किसी के होते हैं मगर चमन किसी का खिल जाता है दिल का। वो रोई और रो के बोली, वो रोई, वो बोला है तूने मेरी आंखें खोल दी, जा ये पैसे ले, मैं तुझे बहन बनाता हूँ, जा जा जा, तूने मेरी आंखें खोल दी। वो तो चली गई, उस सजदे में जाके बोली, बोला अल्लाह एक रात आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, और मैंने तो कितनी लड़कियों की इज्जतें लूटी हैं। अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा कहीं भी कोई नहीं, मुझे माफ कर दे। मुझे ऐसा रोया कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला दरे तौबा तू उस पर खोल देता है। ऐसा रोया, उसकी सो गया। सुबह को दरवाजा खुला, कौन? दरवाजा कौन? दरवाजा खोलो। दरवाजा जैसी खुला, सामने अल्लाह के नबी हजरत मूसा खड़े थे। कहने लगे मेरा नाम मूसा है अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है। कहने लगे मूसा कोई गलत पते पे आए हो, मैं इस इलाके का सबसे घटिया आदमी हूँ, इज्जतें लूटने वाला और औरतों की मजबूरी का फायदा उठाने वाला, मुझे अल्लाह कभी सलाम नहीं कहेगा। मैं बहुत घटिया हूँ, बहुत बेकार हूँ, मैं अपने गुनाहों पर खुद गवाह हूँ। मूसा ने कहा कोई नेकी की है तूने? हाँ की है। पूरी रात वाली बात बता के रोने लगा। कितना रोया था तू? कहा मेरी आंख का आंसू ढलक के गाल तक गया था। मूसा ने सर पे हाथ रख के फरमाया सुन, अल्लाह ने मुझे भेजा है, और फरमाया मूसा जब मेरे बंदे से कहना, वो जो छुप छुप के रात रो रहा था ना,
اس کے رونے کو اللہ نے قبول کر لیا ہے اور پسند کر لیے ہیں اس کے آنسو اور اس کو معاف کر دیا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان پلٹ کے آ اپنے کریم رب کی طرف، تجھے کون روکتا ہے؟ آ پلٹ کے آ، ادھر ادھر جا، سکون نہیں ملے گا، دولت ملے گی مگر توبہ نہیں کرے گا سکون۔ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ میرے نبی کے نام پہ اپنی جان دے سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ یہاں جان دینے کی بات نہیں ہے، نیچے ہاتھ کر لیں۔ جو جان دے سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا، کچھ بھی کر سکتا ہے نا۔ تو کتنے لوگ ایسے ہیں میرے بھائی جذبات میں نہیں کھڑے ہونا، سمجھ سے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے جان بھی دے دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے، وہ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں۔ نوجوان جو پوری داڑھی رکھائیں وہ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جاؤ، ادھر آ جاؤ، باہر آ جاؤ۔ ہاں داڑھی والے نہیں، جس کے داڑھی، آ جاؤ، آپ آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ۔ ایک آپ مسکراؤ مت، میں نے بہت محنت کی، اب مسکراؤ مت۔ جو آئے لڑکے آ جاؤ، مدرسے میں پڑھنے والا کوئی بچہ نہ آئے، کیونکہ ان کے نصاب میں ہوتا ہے قاری صاحب، باقی لوگ آ سکتے ہیں۔ آؤ، 3 ہو گئے، سب کا ثواب ہمارے ذاکر صاحب مرحوم کو ملے گا انشاءاللہ۔ یہ 3 ہو گئے، چوتھا عاشق رسول ہے کوئی؟ نوجوانوں اچھی لڑکی سے اگر شادی کرنی ہے نا تو ایک ہی طریقہ ہے، شادی سے پہلے داڑھی رکھا لو، بگڑی ہوئی خراب لڑکی سے بچ جاؤ گے، کیونکہ کوئی بھی بگڑی ہوئی لڑکی داڑھی والا پسند نہیں کرتی، داڑھی والا وہی پسند کرتی جسے مدینے والا پسند ہو۔ کوئی ہے 5واں عاشق رسول؟ نوجوان آؤ، ماشاءاللہ، کوئی ہے؟ بڑی مہربانی قاری صاحب، کوئی ہے؟ کوئی 5 ہو گئے، کوئی ہے غریب نواز کی چھٹی باندھنے والا؟ کوئی نوجوان ہے جو اس محفل میں کھڑے ہو کے گئے اب تک جیا تھا سبھی کے لیے، آج سے جیوں گا اپنے خدا اور اپنے نبی کے لیے، کیونکہ تاج الشریعہ کہہ کے گئے ہیں زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ ہے کوئی چھٹا عاشق رسول؟ ادھر ہے کوئی؟ ادھر ہے کوئی عاشق رسول؟ نہیں، داڑھی ایک مٹھی ہونی چاہیے۔ یہ دیکھو، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، آپ یہ وراٹ کوہلی والی نہیں، مولا علی والی داڑھی رکھانی ہے کوئی چھٹا عاشق رسول؟ آگے پیچھے سے نوجوان، ہمارا بھائی دیکھو کس کا دل دھلا ہے آج، آؤ، کسی کو نہ دیکھو، یہ سب قبر میں رکھ کے چلے جانے والے لوگ ہیں ہم سب، کوئی کسی کا ساتھ نہیں آئے گا، چھوڑو اسے۔ ہاں کتنا بھی دل لگا لے کوئی زندگی کے ساتھ، یہ زندگی وفا نہیں کرتی کسی کے ساتھ۔ لوگ دنیا میں لگے رہو، تمہیں کھینچ کے نکالے گی۔ بھائی آپ نہ ہو، مدرسے پڑھتے ہو نا؟ نہیں پڑھتے؟ داڑھی مڈائیے کبھی تو پھر بیٹھو نا بیٹے، آپ کے تو ہے ہی اسپیشل داڑھی ہے، بیٹھو۔ یہ دیکھو کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں یہ مولانا تقریر کر رہے ہیں، یہ مولانا تقریر نہیں کر رہے ہیں، یہ آخرت سمجھا رہے ہیں۔ میری بات سمجھ لو ورنہ مرتے وقت آنکھیں پھیلی رہ جاتی ہیں، پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ 6 ہو گئے، کوئی 7واں عاشق رسول ہے؟ آج میں نے پورے مہینے کی سب سے لمبی تقریر کی ہے، اس وجہ سے کی ہے کہ یہ بارش کا موسم اگر آئے تو میری تقریر کے دوران آئے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بارش سے ہمارے دل ہی دھو دے۔ دھلے نہیں دھلے، یہ 6 ہو گئے۔ میں سوچتا امام حسین کی 10ویں محرم کو شہید ہوئے، اس کی برکت سے، اس کی نسبت سے کوئی 10 ہو جائیں، 2 عاشق رسول اور آ جائیں۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن۔ اس میں ایک شعر اور پڑھوں گا، اگر ایک عاشق رسول اور آ جائے، کوئی ایک عاشق رسول اور آ جائے، ہے کوئی میرا بھائی؟ اتنے بڑے مجمع میں میرے لیے دعا کر دو، میں ٹھیک ہو جاؤں۔ اگر میری تقریر میں اللہ ایسا اثر پیدا کر دے، آؤ آ رہے ہو؟ چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ کوئی آج آپ ہنسو مت، دیکھو ہنس کے آپ میری ساری محنت خراب کر رہے ہیں، مطلب آپ مجھ پہ ہنسو مت۔ اس وقت اگر ہو سکے تو دور رونے کا اللہ کے سامنے رو لو۔ کوئی عاشق رسول ہے 7واں جو فیشن سے زیادہ حضور سے پیار کرے؟
کوئی ہے، کافی لوگ ہیں جن کی داڑیاں چھوٹی ہیں، کچھ بزرگ ہیں بوڑھے ہو گئے مگر ماننا نہیں چاہ رہے ہیں، بڑھاپا مان نہیں رہے ہیں وہ ابھی، مطلب سفید داڑھی ہو گئی ہے مگر اب بھی اس کو منڈوا کے چھلوا کے بابو بننا چاہتے ہیں جوانی کی تلاش میں۔ انہیں بتاؤ جوانی نہیں آئے گی، موت آئے گی۔ 6 ہو گئے بھائی، 7 ہو گئے، 1 2 3 4 5 6 7، 3 اور ہو جائیں، 3 آ جائیں بس، تبھی آپ برکاتی صاحب کو سنیں گے انشاءاللہ۔ چچا ابھی میری تقریر ختم نہیں ہوئی، آپ بیٹھو۔ اللہ آپ کو بزرگ بنائے اپنے کرم سے، اللہ آپ کو بزرگ بنائے، یہ بھی دعا ہے ان کے لیے خاص ہے نا، ٹھیک ہے، ہاں اللہ آپ کو بزرگ بنائے، بہت اچھے انسان ہیں، ایسے دل کا انسان ہونا چاہیے، سبحان اللہ، ہاں بزرگوں کی عزت کیا کرو، سبحان اللہ۔ یہ کتنے ہو گئے بھائی؟ 7۔ ایک عاشق رسول کوئی اور ہے؟ چلو 8 ہو جائیں گے۔ ایک کوئی دیوانہ سوچ رہا ہو؟ دیکھو نئے لڑکے زیادہ کھڑے ہوتے ہیں، پرانے لوگ کم کھڑے ہوتے ہیں، اس کی وجہ معلوم ہے کیا ہے؟ پرانے لوگوں کا دل بھی پرانا ہی گنہگار ہوتا ہے، تو 1-2 تقریر میں بیچاروں کا دھلتا نہیں۔ نئے لڑکے ہوتے ہیں ایک دم 2-3 باتیں سنی، دل صاف ہو گیا اور آگے توبہ کرنے، سبحان اللہ۔ آؤ ادھر آؤ، جو بھی داڑھی رکھانا چاہتا ہے ادھر آئے بھائی۔ ہے کوئی عاشق رسول؟ ادھر سے پیچھے سے آؤ، آؤ دیر نہ لگاؤ، آؤ ماشاءاللہ، آؤ آؤ آ جاؤ آ جاؤ، ٹھیک ہے ٹھیک، آ رہے ہیں بھائی۔ 8 ہو گئے، ذرا سبحان اللہ تو بولو بھائی۔ یہ میرے کھاتے میں آخرت کی کچھ نیکیاں بڑھ رہی ہیں، آمین کہہ دو آپ لوگ، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن، نام شان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے۔ ایک اور عاشق رسول ہو کوئی 9 ہو جائیں گے، چلو ٹھیک ہے، آپ وعدہ کرو انشاءاللہ پوری داڑھی رکھاؤ گے، ہاتھ رکھے کو انشاءاللہ، آج سے انشاءاللہ جب تک جئیں گے نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی، پوری ایک مٹھی رکھائیں گے۔ اللہ ان کو جزا عطا فرما مالک، ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما، ہر بھلائی عطا فرما، ہر برائی سے بچا پروردگار۔ بیٹھ جائیں، اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں جتنے غیرت مند مسلمان بیٹھا ہوں دونوں ہاتھ اٹھا کے ارادہ کریں، بیویوں کو بہنوں کو ماؤں کو ٹوکیں گے بے پردگی پہ، اور فٹنگ کے لباس حرام ہے خاص طور سے اس پہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے انشاءاللہ۔ نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، ہمیشہ سنیوں کے سچے مذہب پہ رہیے۔ ہمارے یوٹیوبر بھائی ہیں ماشاءاللہ، کافی لوگ بیٹھے ہیں، اس میں کچھ اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں، اور جو اچھے ہیں انہیں اچھا کہہ رہا ہوں، جو برے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ایک بات میں کہہ دیتا ہوں، حالانکہ میرا دل چاہ رہا تھا یہ بات کہنے کا، کہہ رہا ہوں اپنے یوٹیوب پر لوگوں کے بھائیوں کے لیے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہماری جماعت کے ایک مولانا صاحب کے ساتھ بڑا گھنونا مذاق کیا ہے، کسی یوٹیوبر نے، ان کی پوری عزت کے ساتھ وہ آدمی کھیل گیا۔ یہ لائک اور کمنٹ اور یہ اتنا برا یہ روگ ہے کہ انسان کسی بھی حد تک گزر جاتا ہے۔ تو انہیں کسی نے نذرانہ دیا تو اس نے کہا مولانا نے پیسے چرا لیے۔ اب اس کا مطلب یہ کل کو وہ کسی اور کے ساتھ بھی یہ کرے گا۔ جب دینے والا جس نے دیا اس نے یہ کلیم نہیں کیا کہ چرایا ہے، تو آپ نے یہ سب کسی کی عزت کے ساتھ آپ کھیلے ہیں۔ تو ایسے اگر کوئی یوٹیوبر میرے بھائی ہوں تو اپنی آخرت کی فکر کریں اور تھوڑی شرم کریں، تھوڑی حیا کریں، تھوڑے انسان کے بچے بنیں۔ کسی کے ساتھ ایسا گھنونا مذاق نہ کریں، کسی کے ساتھ بھی نہ کریں، اس کی عزت پہ آ جاتی ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے جب کسی کے خلاف کمنٹ لوگ کرتے ہیں تو وہ غالب نے کیا کہا تھا، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خیشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم 1000 بار، کوئی ہمیں رلائے کیوں۔ اس سے پہلے کہ سارے خطبہ اور سارے علماء کیمروں کا بائیکاٹ کرنے لگیں، اس سے پہلے جتنے اس طرح کے یوٹیوبر ہیں، چونکہ بہت اچھے اچھے لوگ بھی ہیں ماشاءاللہ، میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ان میرے بھائیوں سے گزارش ہے، چند لائک کے لیے کسی کی عزت کے ساتھ نہ کھیلو، ایسی گھنونی حرکت نہ کرو، انسان کے بچے بنو۔ اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ بڑی دعائیں آپ کے لیے، بالخصوص ہمارے
راشد بھائی کے والد صاحب کو اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور یہاں جتنے بھی قبرستان میں لوگ ہیں ان سب کی اللہ مغفرت فرمائے، ایمان والوں کی اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کی مغفرت کرے۔ کہو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بدل دے مولا، دعا کرو کہ اللہ ہمیں اپنا بنا لے مالک، ہمیں نمازوں کے بغیر چین نہ پڑے، ایسی نمازوں کی عادت عطا کرا، حسینی صدقے کا ہم کو حسینی سجدے کا صدقہ عطا کر۔ اور آپ نے یہاں جو دیکھا جو سنا، آپ بھولنا بھی چاہیں گے تو کبھی بھول نہیں پائیں گے۔ اللہ آپ کو آباد رکھے، آپ کا بہت شکریہ۔ پڑھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اسلام زندہ باد، مسلک اعلی حضرت پائندہ باد۔ وَيَطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، صدق اللہ العظیم۔ اسلام زندہ باد، مسلک اعلی حضرت پائندہ باد۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ بیٹھیں آپ لوگ۔